الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، کیونکہ ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ محرم الحرام، محرم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے احترام والا، اور محرم الحرام کا معنی ہوا کہ وہ مہینہ کہ جو عزت، بزرگی اور فضیلت والا ہے، جس کا احترام کیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، آسمان اور زمین کو بنایا گیا ہے، تب سے لے کر اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہیں، منہا 4 حرم، اور پھر 4 ان میں ایسے ہیں جو قابل احترام اور فضیلت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے ہیں رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حدیث کی کتابوں سے اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر کیا تو مہینہ محرم کا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا، آدم علیہ السلام کے سر پر جب تاج رکھا گیا تب بھی مہینہ محرم کا تھا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تب بھی مہینہ محرم کا ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کا چکر لگانے کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہرتی ہے تو اس وقت بھی مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آتے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی طویل جدائی کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کنارے لگتے ہیں، فرعون غرق ہوتا ہے، تب بھی مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا جب غلاف چڑھایا جاتا ہے تو بھی مہینہ محرم کا ہوتا ہے،
اور اب بھی وہی حالات ہیں کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ کے پیغمبر نے اپنا سب سے پہلا جو نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے، وہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ بھی مہینے جو تھا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش کرتے ہیں تو مہینہ محرم کا تھا۔ کربلا کے ریگزاروں میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 جان نثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں تو مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب سیدنا خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے تو مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی مہینہ محرم کا ہوگا۔ تو چونکہ اس مہینہ محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ جیسے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خصوصیات انشاءاللہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو برادران گرامی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جن کو مراد رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آئے لیکن عمر کو مانگا گیا ہے۔ سب کو اسلام کی ضرورت تھی اور اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرورت تھی۔ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اسلام وہ ہے کہ جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرنیل کو قبول کیا ہے۔ اور لفظ عمر آپ غور کریں کہ لفظ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخاب ہے۔ اب عمر کے لفظ سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ عمر کے عین سے علی ہے، اور میم سے محمد ہے، عمر کی را سے رب ہے۔ تو گویا عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے کہ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا۔ اور عمر رب جلیل کا بھی انتخاب ہے کہ خدا نے ابو جہل اور عمر ان دو میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیج دیا تھا۔ تو جو شخص عمر کا منکر ہے وہ علی کا بھی دشمن ہے، جو شخص عمر کا منکر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے وہ رب جلیل کا بھی دشمن ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی ہے وہ عناصر اربعہ پر حکومت کی ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کو زمین نے قبول کیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو ہوائیں لے کر چلی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو ہوا کئی ہزار میل دور لے کر گئی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کی للکار کو اور اس درے کی ضرب کو زلزلے نے قبول کیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو دریاؤں نے قبول کیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ طاقت اور جرأت عطا کی تھی کہ آتی ہوئی آگ کی طرف اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا بھیجا ہے
جو آج 1500 سال گزر چکے ہیں، پھر مدینہ کے پہاڑوں سے آگ کو نکلنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرنیل ہیں کہ جس کو خدا نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ قرآن مجید میں کل 22 مقامات ایسے ہیں کہ جو کچھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بولتے تھے، آسمان سے قرآن بن کر اترتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام آیا کرتا تھا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے کہ اللہ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا جس سے باتیں کیا کرتا ہے، میری پوری امت میں سب سے بڑا محدث جس سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ اس کی زبان پہ بولتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہوا کرتا ہے، یا جو کچھ خدا کہنا چاہتے ہیں اس کی زبان پر خدا وہ کلمات جاری کروا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت میں یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو تاریخی واقعات ایسے ملیں گے کہ جس وقت غزوہ احد پیش آیا اس وقت بھی اگر کسی شخص کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوئے ہیں جو اللہ کی وحی کے مطابق تھے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی جرنیل تھا کہ جس کو احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے تھے جس وقت ابو سفیان نے کہا این محمد این ابو بکر این عمر، کہ محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، کوئی شخص جواب نہ دے رہا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں، میں کھل کر جواب دینا چاہتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی اختیار کر، عمر ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد شیطان نے ایک افواہ اڑائی، قد قتل محمد، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے قتل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے ایک ضرب لگائی، اعلو حبل، کہا کہ آج ہمارا حبل بت زندہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، فتح پا چکا، ہم جیت چکے ہیں، محمد اور خدا والے لوگ ہار چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اب فرمایا عمر میں نے خدا سے تجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، اب تو خاموش نہ رہے، اس سوال کا جواب دے۔ کافر کہتا ہے اعلو حبل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اللہ اکبر کا نعرہ پیغمبر کی زبان سے لگا تھا، اور جب ابو سفیان نے کہا کہ بت زندہ باد ہے اس وقت اللہ اکبر کی صدا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند کی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہے کہ جس وقت اس نے یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس یہ عزا بت نہیں ہے، ہمارے مددگار 360 بت ہیں تمہارے پاس کوئی نہیں، اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے کہے تھے اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارا خدا مددگار ہے تمہارا خدا مددگار نہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ آج برابری ہو چکی، بدر میں تم نے 70 مارے تھے، احد میں ہم نے 70 مارے ہیں، کل ہمارے مرے تھے آج تمہارے مرے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے کر کہا تھا ابو سفیان تو غلط کہتا ہے، مرے ہمارے بھی ہیں مرے تمہارے بھی ہیں، 70 وہ بھی تھے 70 یہ بھی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بنے تھے، ہمارے مرنے کے بعد جنت کے وارث بنے، اور تمہارے ذلت کی موت مرے تھے، ہمارے جام شہادت نوش کر کے خدا کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ اس قدر جرت اور بہادری کی کلمات اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہلوائے۔ تو قرآن مجید میں 22 مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر وحی اتری۔ آج مسلمانوں کے پاس وہ موجود ہے تو یہ پردہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو مسلمانوں کے پاس آج یہ پردہ موجود ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ عورتیں باہر جنگل کی طرف قضاء حاجت کے لیے چلی جاتی تھیں،
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی اور جا رہی تھی۔ ایک منافق نے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس منافق نے دوسرے منافق کو کہا کہ وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے سن لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت سے یہ برداشت نہ ہوا، جلدی سے جا کر آ کر کھڑے ہو گئے، کہا امی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا نام عمر ہے۔ امی منافق نے یہ جملے کہے ہیں کہ وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے، اس نے یہ اشارہ کیا ہے میری غیرت برداشت نہیں کر۔ آپ اللہ کے لیے گھر لوٹ جائیں، آپ اور نبی کی گھر والیاں پردے کے ساتھ باہر نکلا کریں، آپ کو اس انداز سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ جیسے بی بی واپس آئی، عمر کی غیرت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آسمان کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی، ابھی عمر کی نگاہ زمین پر نہیں آئی تھی، اللہ نے یہ قرآن بنا کر بھیج دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں سے کہیے، اپنی بیٹوں سے کہیے، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ آج کے بعد یہ پردہ اوڑھ کر باہر نکلا کریں، بغیر پردے کے کوئی عورت باہر نہ آئے۔ اگر ملت اسلامیہ کو پردہ ملا ہے، مسلمان کی بیٹی کو پردہ ملا ہے، مسلمان کی بیوی کو پردہ ملا ہے، مسلمان خاتون کو پردہ ملا ہے، مسلمان بہن اور ماں کو پردہ ملا ہے، تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو آج جس کے سینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں، خدا نے ان کے سینے سے غیرت بھی چھین لی ہے۔ ان بغیرتوں کے پاس پردہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، پردہ ملا ہے تو فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ استعمال کیا جائے کہ لوگ عبادت کے لیے آیا کریں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آگ جلایا کریں، جب آگ روشن ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ اب عبادت کا وقت ہے، لوگ مسجد میں آیا کریں گے۔ حضور نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جب بھی کوئی گھر میں آگ جلائے گا تو لوگ اس کو عبادت کا انداز سمجھیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول لکڑی پر لکڑی ماری جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی لکڑی پہ لکڑی مارے گا یا کوئی شخص کسی چیز کو جھاڑنے لگے گا تو لوگ کہیں گے کہ شاید نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس طرح کی مختلف تجاویز ہیں۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے آسمانوں پہ ایک خوبصورت فرشتہ دیکھا، بڑا حسین اور نورانی شکل والا تھا، اور وہ یہ جملے کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بلال، کہا جی محبوب رب ذوالجلال، فرمایا جلدی کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمات یاد کر لیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے کلمے اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو اذان تمہیں عمر سنا رہا ہے یہی اذان کعبہ میں ہوگی، یہی اذان مسجد نبوی میں ہوگی، یہی اذان مسلمانوں کی مسجد اور مرکز میں ہوگی۔ آج سے جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، عمر کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ تو اسی لیے یہ چند واقعات ہیں جو بطور نمونے کے میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ تراویح جو اب رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 5 صحابہ وہاں ہیں، 4 یہاں ہیں، وہ ادھر ہیں، وہ ادھر ہیں، کوئی مسجدوں میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی نماز ہو رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہت بڑا حسین قاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری پوری جماعت میں سب سے زیادہ حسین قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب انصاری ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو مسلح پہ کھڑا کیا، تمام صحابہ کرام کو اس کے پیچھے کھڑا کیا، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کا حکم دیا، ہر رکعت میں قرآن مجید کا کم از کم ایک رکوع پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس انداز سے جب تراویح شروع ہوئی اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک دن حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ مسجدوں میں رونق ہے، مساجد آباد ہیں، روشن ہو رہی ہیں، چراغ چل رہے ہیں، تراویح کا اہتمام ہے، ایک قاری مصلی پہ کھڑا ہے، مساجد آباد ہیں، روشنی ہو رہی ہے، چراغ جل رہی ہیں، تراویح کا اہتمام ہے، اور ایک قاری مصلی پہ کھڑا ہے، پیچھے نمازیوں کی صفیں باندھی ہوئی ہیں، 20 رکعت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، نور اللہ قبر عمر کما ینورکم مساجد اللہ، کہ اللہ عمر کی قبر کو ایسے نور سے بھر دے، عمر کی قبر کو ایسا منور کر دے، ایسا روشن کر دے جیسا عمر نے تیرے گھروں کو روشن اور منور کر رکھا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، اللہ تو بھی اس کی قبر کو آباد کر دے۔ آج ہمارے ملک میں بد نصیب ٹولے ہیں، کسی کو عمر کی اذان اچھی نہیں لگتی، کوئی آگے بڑھا دیتا ہے تو کوئی پیچھے بڑھا دیتا ہے، کوئی درمیان میں بڑھا دیتا ہے، اور کسی بدبخت کو عمر کی نماز اچھی نہیں لگتی کہ یہ 20 رکعتیں اس نے شروع کی تھی، ہم کیوں پڑھیں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے نبی کے تمام یاروں کو ماننے والے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی وجہ سے امت مسلمہ کو اہم ترین عبادات ملی ہیں۔ اور آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی بنیاد رکھی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس جگہ نوافل نہ پڑھ لیں، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر عبادت کروں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دل کی تمنا اور حسرت ظاہر کی، اللہ کی طرف سے قرآن بن کر آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ عمر تیری رائے اللہ کو پسند آ چکی ہے، جتنا دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں، عبادت کرنے کے لیے جائیں، ذکر کرنے کے لیے جائیں، جب کعبہ اللہ کا طواف کر چکے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کریں۔ جب تک یہ نوافل نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا، طواف قبول نہیں ہوگا۔ ظاہراً لوگ اس 2 رکعت کو نوافل طواف کہتے ہیں، حقیقتاً علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب الطواف ہے، جب تک یہ 2 رکعت نہ پڑھی جائیں اس وقت تک طواف کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ تو عمر کی رائے یہ عبادات ملی ہے ہمیں، عمر کی منشا سے کعبے کا طواف ملا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پر تمہیں غیرت ملی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی رضا پر اللہ نے قرآن کی آیات اتاری ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے امت مسلمہ کو اذان دی، عمر کی تجوید اور رائے کے مطابق اللہ نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجوید کے مطابق بدریوں کی قید کا فیصلہ اللہ نے کیا، اور عمر جب زمین پر بولتے تھے تو آسمان پر قرآن بن جایا کرتا تھا۔ تو عمر بہت عظیم انسان تھا، تفصیل کا وقت نہیں، اسی لیے مختصر عرض کیا جا رہا ہوں، اور دور فاروقی کی ایک جھلک عرض کرتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور ایران کی سلطنتوں میں تہلکہ مچ گیا تھا، فاروق اعظم نے ان تمام علاقوں کو فتح کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ 2000 فاروق اعظم نے قرآن مجید کے کلمی نسخے لکھوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیے تھے۔ 4000
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مساجد تعمیر کرائی ہیں، اور 900 مساجد ایسی تعمیر کروائیں کہ جس میں جمعے کا اہتمام ہوتا تھا، یعنی جامع مساجد، اور ہر مسجد کے اندر کا امام کا تقرر، مؤذن کا تقرر، خطیب کا تقرر، ان کی تنخواہوں کا تقرر، یہ سب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی جرأت عطا فرمائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔